پہلا پارہ، یہاں سے چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ جو لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ وہ رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جن کے دل میں خشوع ہے اور یہ نمازوں کے پڑھنے میں ان کو نماز گرا محسوس نہیں ہوتی۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا کیونکہ اوپر کے رکوع میں خطاب بنی اسرائیل کو تھا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ مہربانی کا رویہ مسلسل کیسا رہا اور یہ لوگ اس کا غلط استعمال کیسا کرتے رہے، ہر دھرمی، ضد، عناد، مخالفت، جرات، یہ سب چیزیں آپ محسوس کریں گے۔ یا بنی اسرائیل اسرائیل کے بیٹوں، اس سے مراد اولاد یعقوب ہیں، اور جس وقت کے مخاطب ہوئے ہیں وہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ تھے وہ متوجہ ہیں۔ پھر ان کے والد یعقوب پر جو کئی پشت اوپر ہیں، ان پر جو نعمتیں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ عام طور سے ماں باپ پر جو نعمتیں ہوتی ہیں اس پر فخر کرنے کے واسطے بیٹے آگے بڑھتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ان کو پہنچتا ہے۔ اس لیے ماں باپ پر جو نعمتیں تھیں ان کو یاد دلا کر بیٹوں کو خطاب کیا گیا کہ اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میرا احسان، میری نعمتیں، التی انعمت علیکم، جو تم پر میں نے انعام کی ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئی ہے اس رکوع میں، یہ اجمال ہے کہ میں نے تم پر بہت سی نعمتیں کی ہیں، میں نے تمہارے آبا و اجداد پہ کی ہیں، تم جن پر فخر کیا کرتے ہو اور اس کے ثمرات، اس کے اثرات اپنے اندر پاتے ہو، تم اس نعمت کو یاد کرو۔ وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی ہے، علی العالمین، سارے جہان کے لوگوں پر۔ اس لفظ کو لے کر آج بھی ان کا دعویٰ ہے کہ ہم سارے جہان پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ ٹکڑا جو ہے فضلتکم علی العالمین، تم کو جو میں نے فضیلت دی ہے سارے جہان کے لوگوں پر، علی العالمین، اس ٹکڑے کو لے کر یہودی آج بھی اس دعوے پر قائم ہیں کہ ہم سارے جہان پر فضیلت دیے گئے، ہم کو فوقیت حاصل ہے، اس برتری کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور مسلمانوں میں ایک فرقہ اہل قرآن کا ہے، وہ بھی اسی آیت کی بنیاد پر ان سے متاثر اور وہ بھی ان کی فوقیت کو تسلیم کرتا، جبکہ جمہور مفسرین اور تمام ائمہ تفسیر اس بات پر متفق ہیں کہ علی العالمین میں جو الف لام ہے یہ عہدی ہے، اس سے مراد اس زمانے کے سارے عالم کے لوگ مراد ہیں۔ حضرت موسیٰ جو مخاطب ہیں اس زمانے کے سارے جہان کے لوگوں پر، چونکہ مذہب حق یہی تھا اس لیے ان کو سب پر فوقیت دی گئی تھی۔ علی العالمین سے مراد اس وقت کے سارے جہان کے لوگ، کیونکہ بقیہ لوگ مشرکین تھے۔ یہ ایک رائے ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ فضیلت تم کو سارے جہان پر تھی لیکن خاص خاص چیزوں میں تھی، ہر چیز میں نہیں تھی، یعنی من کل الوجوہ، ہر چیز میں تم پر فوقیت نہیں تھی، تم کو بعض چیزوں میں فوقیت تھی، وہ بعض چیزیں کیا ہیں اسی رکوع میں آپ کو ملیں گی۔ یعنی من اور سلوے کا نزول، تم کو اس معاملے میں فوقیت ہے، سارے جہان پر کسی کو نہیں ملا، تم کو ملا۔ اور جو مقامی تیہ واقعہ آگے آ رہا ہے اسی رکوع میں، اس میں جتنی نعمتوں کا ذکر ہے اس میں تمہاری فوقیت ہے، سارے جہان پر کسی کو حاصل نہیں۔ تو جزئی فضیلت کہتے ہیں اس کو، جزئی فضیلت، یا تو زمانے کے لحاظ سے جزئی ہے یا نعمتوں کے لحاظ سے جزئی ہے، سارے جہان پر فوقیت سے مراد یہ۔ واتقوا یوما، تم ڈرو ایسے دن سے، یومن موصوف ہے یعنی دن کی ایک صفت آگے آ رہی ہے، وہ صفت کیا ہے؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ کسی انسان کے بچنے، بچانے، سفارش کرنے، معاوضہ دینے، چھڑا کر لانے، انتقام لینے، جتنے بھی چیزوں میں انسان تعاون کر سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے، اس دن کے سب چیزیں وہ نہیں کر سکے گا۔ ایسا دن ہوگا، ایسے دن سے ڈرو۔ پہلا جملہ ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کام میں نہیں آئے گا کسی نفس کے کچھ بھی۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی طرح کام میں آتا ہے، وہاں کوئی کسی کے کام میں آئے گا نہیں۔ مثلا کوئی کہے کہ ٹھیک ہے ان کی نیکیاں کچھ کم ہیں، تھوڑا سا مجھ سے لے لو، کچھ نمازیں ان کی کم ہیں، تھوڑا نمازیں لے لو، ان کے کچھ روزے کم ہیں، کچھ زکات کی ادائیگی میں کمی ہے، کچھ مجھ سے لے لو۔ یعنی نیک اعمال کو دینے والا، ایمان کو منتقل کرنے والا، کسی کا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی شکل میں کسی کے کام میں کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ پہلا ٹکڑا، لا تجزی، نہیں کام میں آئے گا نفس، کوئی نفس، ان نفس، کسی نفس کے بارے میں، شیئا، کچھ بھی۔ شیئا کے معنی کچھ کہتے ہیں اور خاص طور پر تنوین آتی ہے، تنوین کا مطلب دو زبر، تو وہ بھی تنقید کی بات آئی، کسی طرح بھی کسی کام میں۔ دوسرا جو ہے ولا يقبل منها شفاعة، اور قبول نہیں کی جائے گی ان سے کوئی سفارش۔ شفاعت کے معنی اردو میں سفارش، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ شرط یہ ہے جبکہ وہ مومن نہ ہو۔ اگر مومن ہوگا تو سفارش قبول کی جائے گی۔ دوسری آیتیں اس کے عموم کو مقید کرتی ہیں، اگر مومن ہے اور اللہ اس سے راضی ہے، اجازت ہے، تو سفارش اس کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ تو وہاں تو کئی شرطیں ہیں، ایک تو بندے میں ایمان ہو، دوسرے اللہ کی رضا ہو، تیسرے اللہ کی اجازت ہو، چوتھے کوئی سفارش کرنے والا تیار ہو۔ ان تمام چیزوں کو دوسری آیت میں مقید کیا گیا تو سفارش ہوگی، لیکن اگر وہ شخص اپنے ایمان کے بغیر پہنچا ہے تو سفارش بھی کسی طرح نہیں ہوگی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ۔ عدل کے معنی برابر، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں زر ضمانت، یہ لے لو یہ چھوڑ دو۔ عدل کے معنی برابری، مساوات، اس کو چھڑانے کے لیے اس کے برابر رقم دے کر کے اس کو چھڑا لیا جائے، یہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی کوئی جماعت آ کے پہنچے کہ ٹھیک ہے نہ سفارش چلتی ہے، نہ کوئی معاوضہ چلتا ہے، اور نہ کسی کے کوئی کام میں آتا ہے، لہٰذا ہم طاقت کے زور پہ ان کو چھڑا لیں گے، ہمارے پاس جمعیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو جتنی شکلیں انسان کو دنیا میں کام آتی تھیں وہ سب شکلوں کو اللہ نے یہاں پر نفی کر دیا، لہٰذا ایسے دن سے بچو۔ بچنا کیسے ہے، کیا شکلیں ہیں بچنے کی، اس کا ذکر بار آ چکا ہے کہ اللہ کی رضا اور جس کتاب کو اللہ نے بھیجا ہے اس کے مطابق عمل، اور جو کر کے دکھایا ہے اس زمانے کے نبی نے ان کو اپنے عمل میں لانا، یہ چیز ہے بچنے کے لیے۔ اب یہاں سے جو نعمتوں کا ذکر اٹھایا تھا کہ تم کو میں نے نعمتیں دی ہیں وہ اجمالاً ذکر تھا، اب یہاں سے ان نعمتوں کا ذکر تفصیلاً آ رہا ہے۔ کیسی کیسی نعمت؟ ایک نعمت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو کوئی اچھی چیز دی جائے،
اور ایک نعمت یہ ہوتی ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہو ٹال دی جائے، کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے اس سے نجات دے دی جائے. تو دونوں شکلوں کی نعمتوں کا ذکر یہاں آ رہا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب تم کو ہم نے نجات دیا آل فرعون سے، فرعون کے آل سے. نجنی من فرعون وعملہ، سورہ تحریم میں وعمل ہی ہے کارندے، فرعون سے، فرعون کے کارندوں سے، ان کے ورکرز. اور یہاں اس کے واسطے لفظ آل آیا ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آل صرف اولاد کے لیے ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے. فرعون کو تو اولاد تھی ہی نہیں. اولاد جب اس کو نہیں تھی تو اس کے لیے لفظ آل استعمال کیا گیا ہے فالوورز کے معنی میں. آل فرعون مانے فرعون کے عقیدے پر جمنے والے، فرعون کے طرز پر جینے والے، سب آل فرعون کہلاتے ہیں. جہاں جہاں آل کا لفظ آتا ہے وہاں خاندان کے علاوہ جتنے بھی ان کے ساتھ چلنے والے ہم عقیدہ ہم مذہب ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو آل فرعون سے ہم نے تم کو نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، چکھاتا تھا وہ تم کو برے عذاب. برے عذاب کی شکل کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ لوگ ذبح کر ڈالتے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے. اس کی دو وجہ لکھا ہے شارحین نے. فرعون کو کسی نجومی نے خبر دے دیا کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو نرینہ ہوگا، تمہاری سلطنت اس کے ہاتھ پر چلی جائے گی. اس فکر میں اس نے نرینہ اولاد پر قتل کا فیصلہ کر دیا. مسلسل قتل ہوتے رہے، جتنے بچے پیدا ہوتے قتل ہو جاتے، لاکھوں بچے قتل کر دیے گئے. عورتوں کو قتل نہیں کرتا دو وجہوں سے. ایک تو نجومی نے نرینہ کہا تھا، وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچی نہیں ہوگا، بچہ ہوگا، اس لیے بچی سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے بچیوں کو نہیں مارتا تھا، بچوں کو مارتا تھا. اور دوسرے بچیوں کو چھوڑ دیتا تاکہ گھر میں ماماداری کا کام ان سے لیا جائے اور ان سے خدمتداری کا کام لیا جائے. اس میں ان کے حق میں ذلت. یہ دو وجہوں سے بچوں کو قتل کرتا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب تم کو ہم نے نجات دیا آل فرعون سے. یسومونکم، سامع یسومون چکھانا، یسومونکم تم کو چکھاتا تھا. سوء العذاب، برے برے عذاب. عذاب تو عذاب ہی ہوتا ہے، اس میں بھی لفظ سوء استعمال کیا اللہ نے. برا عذاب، برا عذاب کا مطلب جس میں ذلت ہو، ہتک ہو، بے آبروئی ہو، تذلیل ہو، تحقیر ہو، توہین ہو. وہ کیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے. اس میں پوری قوم کی تاکید ہے. لاکھوں بچے قتل ہو گئے، لیکن جس بچے کے لیے لاکھوں بچے قتل ہوئے تھے وہ بچہ قتل نہیں ہوا. اور لکھا ہے قصص النبیین میں اس آیت کے ذیل میں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو فرعون کے شرطی اتنا مستعد تھے کہ ان کے لیے چیونٹی کی ناک تھی اور کوے کی آنکھ تھی. شامۃ النمل وعین الغراب، کوے کی آنکھ بڑی مشہور ہے اور چیونٹی کی ناک بہت مشہور ہے. اس کا اندازہ آپ زندگی میں کر سکتے ہیں. تو چیونٹی کی طرح ان کی ناک تھی، بچہ کہاں پیدا ہوا، اور کوے کی آنکھ تھی کہ بچہ کہاں پیدا ہوا. فوراً پہنچے اور ذبح کر ڈالتے. اس پورے واقعے کو اللہ نے سورہ قصص 20 میں بیان کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو پیغام مخفی طور پر بھیج دیا کہ تم بچے کو دودھ پلاؤ اور ڈرو مت. جب تم کو اندیشہ ہو پولیس والوں کا تو فوراً اس بچے کو صندوق میں بند کر دو اور دریائے نیل ڈال دو. دریائے نیل میں ڈالنا، صندوق میں بند کرنا. لکھتے ہیں اسباب کے دائرے میں اگر صندوق پوری طرح بند ہوتا تو گھٹ کے مر جاتا، اور صندوق کہیں سے بھی اگر ذرہ برابر ہوا دینے والا ہوتا تو پانی داخل ہو جاتا اور وہ غرق ہو جاتا. لیکن پانی جس کی مخلوق ہے اور ہوا جس کی مخلوق ہے اسی کے حکم سے یہ صندوق پانی پر تیرے گا. اس میں ہواؤں نے کوشش کیا کہ پانی سے داخل ہو جائے اور نہ ہواؤں نے بغاوت کر دی کہ سانس ٹوٹ جائے. یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ قرآن کریم کا آواز ہے، کلام ہے. جب تک چاہا بچے کو پلایا اور اس کے بعد صندوق میں رکھا اور ڈال دیا. جس بچے کے لیے لاکھوں بچے قتل کر دیے گئے وہ بچہ اللہ نے شاہی دربار میں منتقل کر دیا. جہاں قتل کا فرمان جاری ہوا تھا اسی کے سامنے اللہ نے اس کو حاضر کر دیا. قصہ بہت طویل ہے، یہاں لاؤں گا تو رکو نہیں پورا ہوگا، لیکن اشارہ میں کر دیتا ہوں. پوری بحث انشاءاللہ سورہ قصص میں بہت تفصیل جائے گی. دریائے نیل فرعون کے مکان کے نیچے سے بہتا تھا، جس کا ذکر سورہ زخرف میں کیا ہے. تحتی، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ نہر میرے نیچے سے بہتی ہوئی جا رہی ہے. ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین. اس رکوع میں بحث آئی کہ یہ میری فوقیت ہے کہ دریائے نیل میرے محل کے نیچے سے بہتا. وہ صندوق حسب حکم الہی وہاں سے چلا اور دریائے نیل میں ہوتے ہوئے فرعون کے پاس آیا. اس کی خادمہ نے بقول باز فرعون کی بیوی آسیہ نے اس کو اٹھایا اور کھولتے ہی پیشانی پر جو محبت اور معصومیت بچوں کی ہوتی ہے وہ دیکھ کر آسیہ کا دل بھرایا، کیونکہ اولاد تھی نہیں، نہ آئندہ امید تھی. اس لیے اس نے فوراً کہا کہ یہ بچہ بڑا معصوم لگتا ہے، میں اس بچے کو اپنا بیٹا بناتی ہوں، یا کم سے کم مجھے نفع دے گا. مگر فرعون نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نفع دے گا یا میں اس کو بیٹا بنا لوں. صرف آسیہ کے کہنے سے رک گیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے آسیہ ہی کو نفع پہنچا، اس بیٹے کا اس کو نفع نہیں پہنچا. امید جس کو ہوتی ہے جس سے اسی کو فائدہ پہنچتا ہے. جیسا بندہ گمان کرتا ہے ویسا اللہ فیصلہ کرتے ہیں. آسیہ نے بیٹا بنانے کی اور نفع کی امید رکھی اور کہا عسى ان ينفعنا اور نتخذه ولدا، یا تو ہم کو یہ بچہ نفع دے گا یا اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے. اللہ نے ایسا ہی نفع اس کو دیا. فرعون تو پریشان تھا قتل کرنے کے لیے. اس نے کہا شاید یہ وہی بچہ ہو، شاید یہ وہی بچہ ہو. اس کے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ شاید یہ وہی بچہ ہو. قتل کرنے کی فکر. اللہ کی طرف سے اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اس کا امتحان لے لو، یہ وہی بچہ ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کا امتحان بھی لیا گیا. اس کے اندر کئی امتحان ہونے کے باوجود جس کو اللہ بچائے اسے کون کیا کر سکتا ہے. اللہ کا یہ وعدہ نہیں تھا کہ بڑھاپے میں بھیجوں گا یا جوانی میں بھیجوں گا، بلکہ موسیٰ کی ماں سے واقعہ تھا کہ میں اس بچے کو تیرے پاس دودھ پینے کو بھی بھیجوں گا. ان رادوہ الیک، یہ بیٹا تمہارے پاس سے دودھ پینے کے زمانے میں آ رہا ہے، میں تم کو دودھ پلانے کے وقت واپس کروں گا. دریائے نیل سے ہوتا ہوا، آسیہ سے ہوتا ہوا، فرعون سے ہوتا ہوا، پھر وہ بچہ خداوند قدوس کے حکم سے اسی کے پاس پہنچا، کیونکہ وہ بچہ کسی کا دودھ پی رہا تھا. ساری دائیں فیل. موسیٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا ذرا دیکھ تمہارا بھائی کدھر گیا ہوگا، دور سے دیکھنا، کسی کو تجھ پر شک نہ ہو کہ تو اس بچے کو فالو کر رہی ہے، محسوس نہیں ہونا. اسی کے معنی دور دور سے نگاہ رکھنا، تم پر کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے. جب سب تک محل والے کہ بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا ہے، اس بچے نے کہا ایک عورت بڑی مشہور ہے، ہر بچہ قبول کرتا ہے اس کا دودھ، تو تم اس طرح کر دو. سب نے کہا تمہارا احسان. حضرت موسیٰ کی ماں بلائی گئی، بچہ فوراً چمڑ گیا، دودھ پینا شروع کر دیا. خاتون نے کہا یہاں رہ کے پلانے میں مجھے تکلف ہوگا، میں اس کو وہیں پلاؤں گی جو دینا دے دینا. اللہ نے اس گھر سے بادشاہ کے پاس سے روزینہ اور محنتانہ بھی مقرر کر دیا اور بچہ بھی واپس کر دیا. یہ انسان کے لیے اکبر الہ آبادی نے طنز کیا تھا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو قارج کی نہ سوجی، قارج بنا کر ڈال دیا ہوتا بچوں کو، بچے خود مر جاتے.
کیوں قتل کیا بیچارہ؟ تو اکبر نے کالج کے ماحول پر طنز کیا تھا کہ اگر فرعون کو کالج بنانا سوچ گیا ہوتا تو بچوں کو قتل کرنے کی نوبت نہیں آتی، خود ہی بیمار ہو جاتی، بیماری کی نوبت نہیں آتی، جس مقصد سے مار رہا تھا وہ خود ہی پورا ہو جاتا۔ خیر اکبر کا ایک طنز تھا، یہاں اشارہ اسی کی طرف۔ اور جب تم کو ہم نے نجات دیا آل فرعون سے، یہ تو موسیٰ بھی تیار ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پیغام بھیجا ہارون کے ساتھ، اور فرعون نے موسیٰ ہارون کا حکم تسلیم نہیں کیا، اور ان دونوں نے ایک واقعے کے بعد راتوں رات جب نکلنا چاہا تو فرعون نے تعاقب کیا، اس کا ذکر بھی ابھی آیا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب تم کو ہم نے نجات دیا آل فرعون کے شر سے، چکھاتا تھا تم کو برے عذاب، ذبح کرتے تھے وہ لوگ تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی، بلا مانے آزمائش، پھر بلاؤن کی صفت آ گئی ہے عظیم، بڑی آزمائش، کس کی طرف سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، لیکن عظیم کو اللہ نے آخر میں رکھا ہے اور بلاؤن عظیم کے بیچ میں من ربکم آ گیا، اس لیے شاہدین کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عظیم رب کی صفت ہو، تمہارے بڑے رب کی طرف سے آزمائش ہے، اور یہ مطلب کہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے، تو آزمائش کی صفت عظیم ہے تو بڑی آزمائش، اور اگر رب کی صفت ہے تو بڑے رب کی طرف سے آزمائش۔ اس آزمائش میں کس طرح سے وہ لوگ آگے بڑھ سکے؟ یہ زمانہ کتنے دنوں کا تھا؟ قبطی ان کو کہا جاتا ہے جو فرعون کے خاندان کے تھے، اور بنی اسرائیل موسیٰ کے خاندان کے، موسیٰ کے نسل میں جو لوگ تھے ان کو بنی اسرائیل، اور قبطی ان کو کہا جاتا ہے جو خاندان فرعون سے تھے۔ قبطی لوگ ہمیشہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتے، بہت ظلم کرتے، جیسے کسی زمانے میں کسی قوم کی حکومت ہو تو وہ محکوم قوم پر ظلم کرتا ہے، رعایا پہ ظلم کرتا ہے، اپنی امارت اور سیادت کا ایک چرچا کرتا ہے، بس ایسا یہاں بھی تھا۔ کتنی دفعہ ظلم کیا، کیسا کیسا ظلم ہوا، یہ پورے واقعے سورہ قصص میں آئیں گے۔ اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہاری وجہ سے سمندر کو، پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، البحر سے مراد دریائے نیل ہے۔ بحر اور دریا میں اردو میں بڑا فرق کیا ہے، قرآن کریم میں دریا اور بحر کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا، البحر دریائے نیل، یہاں مراد دریائے نیل آج بھی موجود ہے۔ اس دریائے نیل پر کئی واقعات گزرے ہیں، اللہ نے اس کو، جو ملک مصر کا ایک حصہ ہے، ملک مصر اور عراق کے درمیان میں دریائے نیل ہے، اور ملک مصر میں فرعون کی حکومت تھی، وہاں سے لوگ نکل کے ملک شام جا رہے تھے، اور ملک شام جانے کے لیے دریا پھٹ چکا تھا، خداوند قدوس کے حکم سے دریا پھٹ گیا تھا، اور سب لوگ وہاں جا رہے تھے، سب وہاں کے سب منتقل ہو رہے تھے۔ یہ خیال تھا کہ ملک شام پر جو قوم عمالقہ قبضہ کر چکی ہے ان سے جہاد کریں گے اور اپنا ملک واپس کر لیں گے، یہ واقعہ بھی اس کو یاد ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا موسیٰ کو راتوں رات اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ، لیکن صبح ہوتے ہوتے سامنے دریا نیل آ گیا اور پیچھے لشکر فرعون، اس کو معلوم ہو گیا کہ لوگ بھاگ جا رہے ہیں، تعاقب، پوری قوم نے چیخ کر کہا موسیٰ اب ہم پکڑے گئے، سورہ میں یہ واقعہ آ چکا ہے۔ آگے دریائے نیل ہے، ڈوب جائیں گے، اور پیچھے مڑیں گے تو لشکر فرعون کا کچھ لے جائیں گے، انا لمدرکون۔ حضرت موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ جیسے وہ لوگ دریا کے قریب پہنچے اللہ نے موسیٰ کو حکم دے دیا، اس حکم کا تذکرہ یہاں بھی موجود ہے، سورہ طٰ میں بھی آئے گا۔ کیا کیا؟ لاٹھی مارا، دریا پھٹ گیا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، لاٹھی مارتے ہی دریا ایسا پھٹ گیا کہ اس کا پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا جیسے کوئی پہاڑ ہو، کالطود العظیم، پانی سیال اور رقیق پہاڑ بن گیا لاٹھی مارنے سے۔ اس کو معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ کسی کی عقل میں جو چیز نہ آئے اسی کو معجزہ کہتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں سب کو عاجز کر دینے والا واقعہ، اگر سب سے وہ ہو سکتا ہے تو معجزہ نہیں ہوتا۔ خرق عادت یعنی عادت کے خلاف جو واقعہ ہو، حقیقت وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کا عمل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہیں گے، اور ولی کے ہاتھ پہ ہو تو کرامت کہیں گے، اور کسی فاسق و فاجر اور کافر کے ہاتھ پہ ہو تو اس کو استدراج کہیں گے، یعنی جھیل کہیں گے، لیکن تینوں فعل اللہ ہی کا عمل ہوتا ہے۔ دریا پہاڑ بن گیا، اور جیسے ہی دریا پہاڑ بن گیا پورے بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ کی قیادت میں دریا میں گھس کے پار ہو گئے۔ پیچھے فرعون اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ راستہ تیار ہے تو بڑا خوش ہو کے بولتا ہے دیکھا میرا حکم دریاؤں پر بھی چلتا ہے، دریا بھی میرے حکم سے استقبال میں کھڑا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ جب چراغ بجھنے والا ہوتا ہے تو بھگتا ہے، اور جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شر کی طرف بھاگتا ہے، تو یہ سیدھا کا سیدھا وہاں پہنچ گیا، اور جیسے لشکر پورا آگے پیچھے سب ملا کر دریا کی وسعتوں میں پہنچا تو جو دریا پہاڑ بن چکا تھا وہ پھر پانی بن گیا۔ جب پانی بن گیا تو یہ تاب نہیں لائے، ڈوبنے لگے۔ اس موقع پر یاد آیا کہ موسیٰ اگر حق پر نہ ہوتے تو یہ نوبت کیوں آتی؟ اب کہتے ہیں میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر۔ اللہ نے کہا تم نے بہت دیر کر دی، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، سورہ یونس پارہ 11 میں یہ ڈوبنے کا واقعہ آئے گا۔ بہت دیر کر دی تم نے، عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کر لیا ہوتا قوم یونس کی طرح تو موقع تھا، لیکن تم تو عذاب میں گرفتار ہو گئے تب تک تمہیں ہوش نہیں آیا، الآن اب لایا ایمان۔ اس طرح سے دریا پھٹنا نعمت ہوا بنی اسرائیل کے حق میں اور عذاب بنا فرعون کے حق میں۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب فرق کر دیا ہم نے، فرقنا مانے فرق کرنا، یعنی جیسے بال کے دو حصے کرتے مانگ بناتے ایسے پانی کے دو ٹکڑے کر دیا ہم نے، یہ ہے فرقنا، پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر تم کو ہم نے نجات دے دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے فرعون والوں کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یہاں واو حالیہ ہے اس حالت میں کہ تم دیکھ رہے تھے ڈوبتا ہوا اس کو۔ دشمن اگر ڈوبتا ہوا، دشمن ہلاک ہوتا ہوا نظر آئے تو تسلی بڑھ جاتی ہے، تسلی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ سے ظلم کرنے والا اور ہمیشہ سے پریشان کرنے والا اس طرح پانی میں غرق ہو رہا ہے اور مظلوم قوم مشاہدہ کر رہی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، تو اس کے لذت میں اور فرحت میں ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ایک ٹکڑا مجھے یاد آیا، وَلَا تُشْمِتْ بِهِ الْأَعْدَاءَ، یہ جملہ حضور کی ایک طویل دعا کا آخری حصہ ہے، سنانا چاہتا ہوں اس لیے تاکہ معلوم ہو کہ دشمن کو ہنسنے کا موقع اگر مل جائے تو ذلت و حقارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر حضور کی دعا ہے وَلَا تُشْمِتْ بِهِ الْأَعْدَاءَ، اے اللہ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے، وَلَا تُشْمِتْ بِهِ الْأَعْدَاءَ، دشمنوں کو میرے اوپر فوقیت مت دے۔ طویل دعا کا ٹکڑا ہے، اے اللہ کی پناہ مانگا ہے، اللہم انی اعوذ بک من درک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی قوت خیالیہ کو متاثر کرتی ہیں۔ دشمن اگر ذلت میں ہے، حقارت میں ہے تو ایک فریق کو اس سے فرحت پہنچتی ہے،
وانتم تنظرون سے اشارہ اسی کی طرف، یہ سب نعمت. ابھی یہاں پر واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، واقعہ کو بیان کسی اور موقع پر ہوگا. یہاں ان کو یاد لانا ہے جن کے ماں باپ پر نعمتیں ہوئی تھیں، اس پر فخر کیا کرتے تھے، جو خود واقعے سے واقف تھے، انہیں اسی واقعے کو یاد دلانا مقصد ہے. اسی واقعے میں نہیں ہو رہے ہیں تمہارے آبا و اجداد پر کیا کیا انعام ہوئے تھے، تم کیسا فخر کرتے ہو، یہ بھی یاد کرو، یہ بھی یاد کرو، یہ بھی یاد کرو. ان کو چونکہ معلوم ہے صرف نام لیا تو سمجھ آ جاتا. اس لیے آگے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا. یہ 40 راتیں کیسی ہیں؟ دریائے نیل میں فرعون غرق ہو چکا. بقول بعض یہ لوگ پورے دریائے نیل سے نکل کر واپس ملک مصر میں آ کر مقیم ہو گئے، اور دوسرا قول شاہدین کا یہ ہے کہ واپس نہیں آئے، آگے بڑھ کر جو ان کا اصل وطن تھا ملک شام، وہاں جانے کا ان کو اللہ نے حکم دیا، مگر وہاں قوم عمالقہ مضبوط تھی، ہمت نہیں ہوئی، وہیں رہ گئے. پہلا قول راجح ہے. اب اس قوم کو سکون ہو گیا کہ فرعون تو مر گیا، اب تو کچھ کام نہیں. موسیٰ سے کہا کہ اگر کچھ قانون ہو، بندگی کا طریقہ ہو تو ہم اللہ کی بندگی کریں گے، ہمیں کوئی کتاب ملنا چاہیے، ہدایت نامہ. حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ کوہ طور پہ. 30 راتوں کا قیام کرنا، راتوں میں قیام اور دن میں روزہ، رات بھر اللہ کے سامنے بندگی اور دن میں روزہ، تاکہ خروج میدا سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اس حالت میں اللہ سے ملاقات ہو. لیکن جب 30 راتیں گزر گئیں تو حضرت موسیٰ نے افطار کر لیا. اللہ نے کہا وہ افطار کھانے کے بعد وہ بو ختم ہو جاتی ہے. 10 دن کا اللہ نے اضافہ کر دیا. سورہ اعراف میں الفاظ موجود ہیں کہ جیسے 30 راتیں ہوئیں، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتیں پوری. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 کو بڑھا کر ہم نے پورا کتنا کر دیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 راتیں ہو گئی. جب 40 راتیں ہو گئیں تو اللہ نے تورات کو دے دیا. تورات کو دینے کے بعد کیا واقعہ پیش آیا وہ سورہ اعراف میں گزرے گا. یہاں اس کا اشارہ یہ ہے کہ 40 راتوں کے واسطے ہم نے یہاں پر موسیٰ کو بلایا. اس 40 دن میں قوم نے کہا موسیٰ راستہ بھول گئے، بڑی طویل مدت ہو گئی، اب نہیں آتے، ہم ایک نیا معبود تب تک بنائیں گے. ایک سامری تھا، سامری نے اس قوم کے زیور کو جو فرعونیوں سے لیا گیا تھا عاریتن پہننے کے لیے، وہ تو پوری قوم غرق ہو گئی، مانگنے والا کوئی نہیں ہے، تو سامری نے وہ پورے زیورات مانگ لیے، ادھر دو بدھ بنائیں گے، چاندی یا سونا. سب کو پگھلا کر کے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑے کو حیات بخشنے کے لیے جبریل امین جب آیا کرتے تھے تو گھوڑے کی ٹاپ جہاں پڑتی تھی وہاں سے گھاس نکلتی تھی، قوت نمو دیکھا اس میں، کہا اس میں تاثیر ہے کچھ، اس مٹی کو لے لیا اور وہی مٹھی بھر مٹی اس بچڑے کے منہ میں ڈال دیا، حیات کے آثار پیدا ہو گئے. اور بچڑا آواز کرنے لگا، جسدن لہو خوار، ایسا بچڑا کہ اس میں سے آواز نکلنا شروع ہو گئی، اور بولتا ہے موسیٰ بھول گئے یہ تمہارا معبود ہے، معبود یہاں ہے، موسیٰ کہیں اور چلے گئے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، فرس سورۃ میں الفاظ آئیں گے، یہ موسیٰ کا بھی ہے تمہارا بھی ہے، موسیٰ بھول گئے کہیں اور چلے گئے. یہ قصہ پیش آیا. اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، ثم پھر یہ ثم جو آیا ہے وقفے کو، تراخی کو، غیب کو بیان کرتا ہے، اتنا طویل نہیں، صرف 40 دن. تم نے پھر کیا کیا، اتخذتم العجل، بچڑے کو بنا لیا، من بعدہ، اس موسیٰ کے چلے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم اس موقع میں ظالم تھے، تم نے ظلم کیا اپنے اوپر کہ اللہ کے مقابل میں بچڑے کو خدا بنا لیا، تم ظالم تھے. اور موسیٰ کا انتظار نہیں کیا کہ تم پر اللہ کی طرف سے اگر عذاب آتا تو تم اس قابل تھے، لیکن ثم عفونا عنکم، پھر بھی تم کو ہم نے معاف کر دیا. کتنا بڑا ظلم تھا یہ کہ موسیٰ پیغمبر ہیں، تورات لے کے وہاں سے آتے ہیں، حضرت موسیٰ کو اللہ نے وہیں سے خبر دے دیا کہ تم تو تورات لے کے جا رہے ہو، تمہاری قوم بچڑے میں لگی ہوئی ہے. موسیٰ کو تو غصہ آیا تھا، لیکن اتنا غصہ نہیں آیا خبر سے جتنا غصہ آیا مشاہدے سے. جب دیکھا ہے کہ قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے تو تختیاں ڈال دیا، ہاتھوں کی تختیاں تورات کی رکھنے کے بجائے ڈال دینے کا لفظ ہے. غصہ اتنا آیا تختیوں کو ڈال دیا، اور ہارون کے سر کے بال ایک مٹھی میں اور داڑھی کے بال دوسری مٹھی میں پکڑا. سورہ طٰہٰ پارہ 16 میں بات آئی، گھسیٹنا جب شروع کیا، سورہ اعراف میں بھی یہ بات آئی، دونوں جگہ موجود ہے، لیکن داڑھی کا پکڑنا سورہ طٰہٰ میں. قال یا ابن ام، اے میری ماں جائے بھائی، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، لا تاخذ بلحیتی، لحیہ مانے داڑھی. یہیں سے اخذ کیا ہے شارحین نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی داڑھی کو پکڑا تو پکڑ میں آئی ہوگی تو پکڑا نا، معلوم ہوا اتنی داڑھی ہونا چاہیے جو مشت میں پکڑ میں آ سکے. یہ انبیاء کی سنت ہے، سارے انبیاء کی سنت ہے، یہ ایسی سنت ہے سارے انبیاء کی معمول بھی، ہاں متفق ہے سنت. اشارہ یہاں یہ ہے کہ سب واقعہ پیش آیا، ہم نے تم کو معاف کر دیا. اس واقعے کے بعد کیوں معاف کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو اور ان نعمتوں کو یاد رکھو کہ تمہارا کتنا قریب ہے. اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور دیا ہم نے موسیٰ کو کتاب مراد تورات، وَالْفُرْقَانَ، اور فرق کرنے والی، فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل کے درمیان. اس سے مراد کتاب کا وہ حصہ ہے جس میں احکامات تھے، یہ حلال یہ حرام، یہ کرنا یا نہیں کرنا، اور بعض لوگوں نے اور بھی تشریحات کی ہیں اس کی. والفرقان کے معنی فرق کرنے والی، حق اور باطل. یہ تورات کا ایک حصہ ہے تو کوئی کلامی نہیں، اور اگر یہ کتاب کا کوئی حصہ نہیں ہے تو الگ سے کوئی چیز تھی جو فرق کرنے والی تھی، وہ حضرت موسیٰ کے معجزات تھے جو مقام تھی میں ظاہر ہوئے، جس کا تعلق اسی کو میں آ رہا. ہر موقع پر وہ دعا کراتے رہے حضرت موسیٰ سے، اور وہ دعا کرتے رہے اور اللہ قبول کرتے رہے، یہاں تک کہ ظاہر ہو گیا کہ ان کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، اللہ کی مدد ہے. حق اور باطل میں فرق ہو گیا ان معجزات سے. تو یا یہ معجزات ہیں جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، یا کتاب کا ایک حصہ ہے جسے احکامات معلوم ہوتے ہیں. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ سب میں کتاب کا اور احکامات کا دینا اس لیے ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو فرقان سے مراد یا تو معجزات ہیں یا کتاب کے وہ احکامات. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب موسیٰ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، انکم ظلمتم، تم نے بے شک ظلم کیا. ایسا ظلم کیا، انفسکم، اپنی ہی جان پر. جب آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی جان پہ پڑتا ہے، اس لیے فرمایا انفسکم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. کیا کر کے، باتخاذکم العجل، تمہارے معبود بنا لینے کی وجہ سے بچڑے کو. یہ لفظ معبود نہیں ہے، پھر کیا ہے، تمہارے بنا لینے کی وجہ سے بچڑے کو. کیا بنا لیا، معبود. یہ دوسری آیت میں فتوبوا الی باریکم، اب تمہاری وہ غلطی معاف ہونے کے لیے تلافی کرنا پڑے گا. کیا کرنا، تلافی، توبہ کرو. فتوبوا، متوجہ ہو جاؤ، توبہ میں لگ جاؤ. الی باریکم، اپنے باری کی طرف. باری اللہ کا ایک نام ہے پیدا کرنے والا، هو اللہ الخالق الباری، الباری پیدا کرنے والا، نسل کا بنانے والا. اپنے باری کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور سنو، فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، اپنی جان کو مارو. فقتلوا انفسکم پر لوگ حیران ہو گئے کہ اپنے آپ کو کیسے مارے. فرمایا جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے ان کو قتل کیا جائے گا، اور جنہوں نے پرستش نہیں کی ہے وہ قتل کرنے والے ہوں گے. کیسا سخت حکم تھا.
حضرت عمر کا وہ حکم یاد کرو جو بدر میں تھا. بدر میں جو قیدی پکڑ کے لائے گئے تھے, سب کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو, نہیں لوگ. حضرت عمر نے کہا نہیں, اگر چچا پکڑ کے لایا گیا ہے تو بھتیجا قتل کرے اپنے ہاتھ سے, اور بیٹا پکڑ کے لایا ہے تو باپ قتل کرے اپنے ہاتھ سے, اور ماموں آیا ہے تو بھانجا قتل کرے اپنے ہاتھ سے, تاکہ معلوم ہو اللہ کے رشتے کے مقابل کوئی رشتہ مضبوط نہیں. عمر کا فیصلہ. تو اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے تم میں سے جو مظلوم ہے اور جو ظالم ہے وہ دونوں الگ الگ. جن لوگوں نے بچنے کی کوشش کی ہے وہ سب قابل قتل ہے, انہیں قتل کرو, اور کوئی غیر قتل نہیں کرے گا. جو پرست میں شریک نہیں تھے وہ لوگ قتل کریں. واللہ یہ احکام بہت سخت ہے, لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو شریعت مصطفیٰ میں بھی ایسے احکامات موجود ہیں. مثلا کسی نے کسی کو قتل کر دیا, قتل عمد, جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دیا, تو کیا حکم ہے؟ قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا, قصاص میں اسے بھی قتل کیا جائے گا, اسے کوئی شکل نہیں. تو جب کسی انسان کو مارنے کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا قصاص میں, تو جس نے اللہ کے برابر بشر کر دیا تھا, کیا یہ ظلم کم ہے؟ اس قتل سے کم ہے کیا یہ؟ اس واسطے وہ کوئی سخت نہیں تھا. دوسری, اسلام میں کوئی اگر شادی شدہ ہے, زنا میں پکڑا گیا یا اقرار کیا, تو اس زانی کے واسطے بھی سزا کیا ہے؟ سنگسار ہے, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دینا. یہ آج بھی باقی ہے. تو سزائیں کبھی کبھی ایسی ہوتی ہیں, تو تعجب نہیں ہے, یہ سزائیں باقی. آگے اللہ فرمایا کہ تم اس کو مشکل یا اپنے حق میں برا مت سمجھو, ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے, عند بارئکم, تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. سورہ بقرہ میں آئے گی قصاص کی آیت, قصاص انتقام. وہاں بھی اللہ نے کہا ہے لوگوں قصاص کو غلط مت سمجھو, قصاص میں تمہاری حیات مضمر, ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. عقل مندو قصاص کو ظالمانہ عمل میں سمجھو, تمہاری حیات پوشیدہ ہے اس میں. قصاص میں حیات کیسے ہے؟ ایک طویل مضمون ہے, انتظار کیجیے دوسرے پارے تک. یہ قصاص میں کس طریقے سے تم ہو جائیں گے. آج لوگ قصاص پر بہت انگلی اٹھاتے ہیں, لیکن سچ یہ ہے جن ملکوں میں قصاص ہے وہاں قتل کی تعداد کم ہے, اور جہاں پر قصاص میں قتل نہیں کیا جاتا ہے وہاں پر روز قتل ہوتے رہتے ہیں, کوئی کنٹرول نہیں. دعوے کرتے ہیں امن کے, لیکن جتنا امن ہوگا قصاص کے نافذ کرنے سے, قصاص کے ختم کرنے سے وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. سارے ملکوں کا جائزہ لیا گیا ہے, انشاءاللہ اسی کی طرف ہے. فتاب علیکم, پھر تم پر اللہ متوجہ ہوا کہ تم کو توبہ کی توفیق دیا, انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا. اس کے بعد ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ. یہ گستاخی عجیب و غریب ہے. یہاں بھی واقعہ بیان نہیں ہو رہا, بیان شدہ واقعہ سورہ اعراف میں ہے, اس کی طرف اشارہ ہے یہاں, کیونکہ سورہ بقرہ کی آیتیں بعد میں آئی ہیں, سورہ اعراف کی آیتیں پہلے کی. اب آپ کہیں گے کہ ترتیب میں اس کو پہلے کیوں نہیں لائے, اس کو بعد میں کیوں لائے؟ یہ سب سوالات بہت بات کی چیزیں. پہلے آپ قرآن کا انداز سمجھو, قرآن کریم کی ترتیب سمجھو, حکمت سمجھو, اس ترتیب سے بیان ہو رہا ہے. قرآن کریم کی ترتیب جو بھی ہے اللہ کے رسول نے فرشتے کے آنے کے بعد خود لکھوایا ہے. ترتیب اپنے طرف سے کرنے ہوئی ہے, یہ اللہ کی طرف سے. مصلحت سمجھ میں آئے گی جب قرآن سمجھ میں آئے گا, جب قربت بڑھے گی, تعلق پکا ہوگا, دھیرے دھیرے سمجھ میں آئے گا کتاب کے بارے میں. تو واقعہ تفصیل سے کہاں ہے؟ سورہ اعراف میں. ہوا یہ کہ جب کتاب آئی تورات, قوم والے بڑے ہی ہٹ رم تھے, انہوں نے کہا یہ کیسے معلوم کہ کتاب اللہ کی ہے, تم کہاں سے معلوم؟ اگر ہم اللہ کی آواز سن لیں اور اللہ ہم سے کہا دے کہ کتاب میری ہے تو ہمیں ماننے میں کیا تعجب ہے؟ حضرت موسیٰ نے 70 لوگوں کو چن لیا, کہا چلو بڑے لوگ, پورے رئیسوں کو چن لیا. وقال موسیٰ قومہ 70 رجلا, 70 آدمی چن لیا. اس 70 کے 70 جب پہنچے ہیں کوہ طور پر, تو اللہ نے خطاب کیا کہ تمہیں کتاب پہ عمل کرنا ہے. انہوں نے کہا یہ تو آواز تو آ رہی ہے, مگر کس کی آواز ہے کیا معلوم, کون بولا پیچھے سے نہیں معلوم. اس لیے ہم اگر اللہ کو دیکھ لیں کہ اللہ کی آواز ہے تب تو ماننے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا. دنیا میں اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا ان آنکھوں سے, اس لیے ان کی یہ حرکت گستاخی تصور کی ہے. اپنی حیثیت سے بڑھ کے مانگا, اپنی حیثیت سے بڑھ کے مطالبہ کیا. وہ فقیر آیا تھا, فقیر نے بادشاہ کے پاس پہنچ کر کہا کہ مجھے کچھ دے دے. فقیر اور بادشاہ دونوں میں بڑا فرق ہے. فقیر نے کہا 1 درہم دے دے. بادشاہ نے کہا کہ میرے بادشاہ میں آنے کے بعد تم نے 1 درہم مانگ کر کے توہین کیا. بادشاہ کا یہ جملہ سن کر اس نے کہا ٹھیک ہے, ایک بادشاہ دے دے, ایک بادشاہ دے دے. بادشاہ نے کہا یہ سوال بھی تمہارا بھیجا ہے. پہلا سوال میری شان کے خلاف تھا, اور دوسرا سوال تیری جو حیثیت ہے اس کے خلاف ہے. پہلا سوال میرے واسطے تحقیق کا باعث ہوا, اور دوسرا سوال تیری حیثیت جو ہے بڑی کمتر ہے, تو سوال لے سکتا بادشاہ کو, لہذا اسے قتل کر دیا. تو یہاں بھی انہوں نے سوال بھیجا کیا, ایک تو کتاب, دوسرے اللہ کی آواز, پیغمبر کا وجود, اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے جبکہ دیکھنے پر قادر نہیں ہے. تو یہ جو سوال تھا یہ اللہ کی شان کے خلاف تھا, اس لیے رب کریم نے ان پوروں کو الگ کر دیا, پورے کے پورے پکڑے, ایک نہیں بچا. کیسے بچتا؟ بادشاہ کو تجدید دکھائی دی, قتل کر دیا. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اسے کیا پکڑ, سب کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ اکیلے بچے کوہ طور پہ اللہ سے متوجہ ہوئے, کہا میں تو پہلے بھی وفادار آپ کا تھا اور آج بھی ہوں. اب قوم کیا کہے گی کہ لے جا کے سرداروں کو کسی بہانے سے کھپا دیا, اب میں اس بدنامی سے کیسے بچوں؟ میری درخواست یہ ہے کہ ایک بار ان کو زندہ کر دو, جب چاہے مار سکتے ہیں, آپ کو تو طاقت دیا ہے, آپ کے پاس کون سی قوت کمی ہے؟ آپ اس سے پہلے بھی مار سکتے تھے, آپ اس کے بعد بھی مار سکتے ہیں, آپ کو کون روکنے والا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں قدرت موت کی ہے, آپ جب چاہیں کہ موت دے سکتے ہیں, ہمیں بچانے کے لیے زندہ کر دی. اللہ نے موسیٰ کی یہ درخواست بھی قبول کر لیا اور پورا کو زندہ کر دیا. یہ پوری بات لفظوں کے ساتھ سورہ اعراف میں آ رہی ہے. سوچو کیسا کیسا اللہ نے نام کیا اس قوم پر, لیکن اس قوم نے وہاں بھی ہٹرمی کا ثبوت دیا. اس آیت میں اشارہ اسی کی طرف. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نُؤْمِنَ لَكَ, ہم تمہاری بات پر یقین ہرگز نہیں کریں گے, حتىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں کھلی آنکھوں. جب ان کا یہ مطالبہ پیش آیا, فَأَخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ, بجلی نے پکڑ لیا تم کو. اخذا پکڑ لیا تم کو, الصَّاعِقَةُ, بجلی نے پکڑ لیا. گستاخی کرتے ہی آدھا وہ سب کے سب ختم ہو گئے. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے تمہارے سامنے کیا ہوا. ثم, پھر ایک وقفے کے بعد وہی دعا, رونا دھونا, متوجہ کرنا اللہ کی طرف, آنسو بہانا. ثم, پھر بعثناکم من بعد موتکم, تمہارے مر چکنے کے باوجود تم کو میں نے اٹھا کھڑا کیا. کیوں؟ لعلکم تشکرون, شاید کہ تم اب احسان مانو, شاید کہ تم اب شکریہ ادا کرو. مگر قوم احسان فراموش, احسان فراموش کا مطلب بھول جانے والی. جو بندہ احسان فراموش ہوتا ہے وہ نعمتوں کا حقدار نہیں ہوتا, عذاب کا حقدار بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اس کے بعد اگلی آیت میں کچھ تقدیم اور تاخیر ہے, کیونکہ یہاں واقعات ترتیب سے بیان کرنا مقصد نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا, اس کے بعد یہ ہوا, اس کے بعد یہ ہوا, بلکہ یہاں تو جو واقعات ہو چکے ہیں اور جو تفصیل سے دوسرے مقامات آئے ہیں ان بیان شدہ واقعے کو صرف یاد دلانا ہے کسی ایک ٹکڑے سے. تو کبھی پہلے والا بعد میں آ سکتا, بعد والا پہلے آ سکتا.
کیونکہ واقعے کی ترتیب یہاں مقصود نہیں ہے. اس لیے مقام تیر کا واقعہ پہلے یہاں آ گیا. وہ کیا قصہ تھا؟ سورہ مائدہ میں بحث آ رہی ہے کہ اللہ نے ملک مصر میں جو فرعون کے غرق ہونے کے بعد یہ قوم رہ گئی بنی اسرائیل، ان کا اصل وطن ملک شام تھا. ملک شام سے ملک مصر میں کب آئے تھے؟ یوسف جب آئے تھے. یوسف کے ساتھ یعقوب آ گئے تھے. اپنا ملک شام چھوڑ کر ملک مصر میں آ گئے تھے. اس وقت یہ اولاد نہیں تھی. اتنے وقفے میں ملک شام میں قوم عمالقہ آ کے جم گئی تھی. جب فرعون غرق ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ تم اپنا پرانا گھر بھی دیکھ لو، ملک شام پہ قبضہ کرنا ہے. انہوں نے جا کر دیکھا تو ملک شام میں لمبے لمبے لوگ ہیں قوم عمالقہ والے، اور ان سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی ان لوگوں میں، یا تھی مگر اتنے بزدل تھے کہ پیچھے ہٹ گئے. حضرت موسیٰ سے کہا اور فرعون اور ہارون سے کہا کہ دیکھو ان لوگوں سے ہم تو لڑنے والے نہیں، ہم اس شہر میں داخل ہوں گے اس وقت جب پورا شہر ہمارے واسطے خالی کر دیا جائے. یہی سوال لڑنے کے لیے اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، تم تمہارا رب جا کر لڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھ کے انتظار کریں گے فتح کا. سورہ مائدہ میں آیت موجود. اس گستاخی پر اللہ نے کیا کیا؟ اچھا نہ یہ گھر نہ وہ گھر، یہ رہو. ملک مصر سے نکلے تھے، ملک شام میں جانا تھا، ملک مصر سے نکل چکے تھے، شام میں داخل نہیں ہو رہے تھے، تو بیچ کا جو حصہ ہے اس کو اللہ نے مقام تیر بنا دیا. 40 سال ہو گئی، ایک دن دو دن نہیں 40 سال پھرتے رہے. دن بھر چلتے پھر وہی کوہلو کا بھائی وہیں سے نکلا ہے، دن رات چلتے کوشش کرتے کہ گھر واپس آ جائیں، گھر واپس نہیں، اور آگے لڑنے کی ہمت نہیں، تو وہیں پھرتے رہے. کتنے دن لگے؟ 40 سال. ایک میدان میں 40 سال نہ کوئی جیل تھی، نہ کوئی دیوار تھی، نہ کوئی کانٹوں کی باڑ تھی، نہ تاروں سے گھیرا گیا تھا. بس یہ خدائی مار تھی کہ ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی تھی. چلتے 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 رات بھر چلتے، صبح وہیں. سوچو صحیح کتنا لمبا ہے 40 سال. اس موقع پر اس میں جو نعمتیں ہیں ذکر کیا اللہ نے. پہلا سلسلہ کیا ہے کہ اس میدان میں انہوں نے شکوہ کیا الہی بڑی دھوپ ہے اور دھوپ کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی دعا اللہ تک پہنچایا تو ایک سفید باریک سا بادل چھا گیا. چھتری کا انتظام، باریک سا بادل. مقام تین میں بادلوں کو اللہ نے صاحبہ بنا دیا. یہ لوگ مدینہ گئے ہیں، مسجد نبوی کے سامنے 2 چھتریاں ہیں، جیسے ذرا دھوپ لگتی خود بخود کھل جاتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے بادلوں میں چھتریوں کا انتظام کر دیا، دھوپ ہونے نہیں دیا. باریک سفید بادل آ گئے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور چھاؤں کیا، سایہ کیا تم پر ہم نے بادل کا. اب کھائیں کیا پیئیں کیا؟ بہت بھوک لگی ہے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے من اور سلوا اتار دیا. من اور سلوا، من کہتے ہیں درختوں پر ترنجبین میٹھا حلوہ درختوں پر آ جاتا، اتارو وہ کھاؤ. اور سلوا کیا ہے؟ جو پرندے ہوتے ہیں بٹیریں، یہاں کے کندھے بیٹھ جاتی بھاگتی نہیں، پکڑ لو ذبح کر لو کھاؤ. تو من اور سلوا، حلوہ اور بٹیر کھاتے رہے. حکم یہ تھا کہ اس کو رکھنا نہیں کہ کل کیا کھائیں گے، شام میں کیا کھائیں گے. انہوں نے کہا کہ اب تو ہاتھ میں ہے، کل کیا ہوتا نہیں معلوم، تھوڑا رکھ لیں گے. رکھنا شروع کیا، سڑنا شروع ہوا. لکھا ہے مفسرین نے اس سے پہلے گوشت سڑتا نہیں تھا، یہاں سے شروع ہوا ہے سڑنا. اس سڑنے کا انتظام فریج والوں نے کر لیا، فریج لا کر لیا گھروں میں. اب سڑنے نہیں دیتے. کبھی کبھار بیچارے فقیر کو باسی کسی مل جاتا تھا وہ بھی چلا گیا، سب کھا جاتے. اب گھر کے لوگ جب باسی کھا جائیں گے تو کیا کھائے گا؟ جو فریج میں بھی رکھے رکھے سڑ جائے گا وہ پائے گا. تو یہ بنیاد گیری وہاں سے نکلی. مقام تین میں قدرتی انتظام ہے، من ہے سلوا ہے، اللہ کی طرف سے فراوانی کے ساتھ جتنا چاہے کھاؤ. لیکن وعدے پر یقین نہیں تھا تو رکھنا شروع کر دیا، رکھنا شروع کیا، سڑنا شروع ہو گیا. تو یہ بھی نعمت اللہ کی. وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور اتارا تم پر ہم نے من اور سلوى یعنی ترنجبین اور بٹیریں. یہاں پر اور نعمتوں کا ذکر نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا اور آیت پوری کر دیا. فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو کچھ تم کو ہم نے دیا ہے بطور پاکیزہ رزق، کھاؤ. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور ظلم نہیں کیا. وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا. یہ مطلب ظلمونا کا ہمارا کیا بگاڑا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن وہ اپنا ہی بگاڑ رہے تھے، نقصان تو انہیں کا ہو رہا تھا. کیسا نقصان ہوا؟ رکھ لیا، سڑنے لگ گیا. اللہ پر بھروسہ کرتے تو تازہ ملتا، تازہ جا کے باسی کھانا پڑا. اس موقع پر اور بھی روایتیں آئی ہیں جو اس آیت میں درج نہیں ہیں، لیکن دوسری روایتوں سے اخذ کیا اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پانی کی فکر ہوئی. آگے وہ بھی آ رہا ہے. حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا وہی لاٹھی مار دو پتھر پہ. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، پانی باپ پڑا. ایک لاٹھی مارنے سے 12 قسمیں نکلے. 12 قسمیں کیوں نکلے؟ کیونکہ یہ پورے کے پورے جو اولاد تھی، اولاد یعقوب 12 تھی، وہاں سے سلسلہ تو نسلیں 12 تھیں. سب کو پانی، ہر کو پنگٹ مل گیا. پانی اس طرح ہوا، کھانا اس طرح ملا، صاحبان اس طرح مل گیا. شکایت کی کہ ہمیں اندھیری رات میں بہت خوف معلوم ہوتا ہے اور لاکھوں کی تعداد ہے اور زیادہ لمبا نہیں ہے، 5-6 کوس ہے، تقریباً 10 میل. بس 10 میل کے آواز علاقے میں کئی لاکھ انسان ہیں. اور کب تک ہیں؟ 40 سال تک. آج کے جو رفاہی کیمپ لگے ہیں، خیمے لگے ہیں، لوگ بولتے ہیں 10 سال سے ہیں، 5 سال سے ہیں، 3 سال سے ہیں. یہ ایسا کیمپ لگے نہیں ایسا کہیں، 40 سال تک لگا کے کہا روشنی کا انتظام کرو. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایک کھمبے کی شکل دے دی، روشنی بنا دی. کھمبا قائم کر دیا، ستون عمودی شکل کی روشنی، اس سے پورا روشن کر دیا علاقہ. ٹیوب لائٹ اس کے مطلب ہے لمبا ستون. روشنی آ گئی، کھانا آ گیا، پانی آ گیا. اب بولتے کپڑے دھلنے کے بجائے کپڑے گندے ہوتے ہیں، اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ کپڑے گندے ہی نہیں ہوں گے، پھٹیں گے. کہا ایسا کر دیا کہ پھٹتے بھی نہیں. کہا بچوں کے کپڑے، بچے تو روزانہ پڑے ہوتے. تو چاند نے شکایت کی تھی کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. چاند کے بابا نے کہا کہ تمہارے کپڑے کیسے ہوں گے، تم تو روزانہ گھٹتے بڑھتے ہو. 13 تاریخ کو اور بڑے، 14 آئی تو اور بڑے، پہلی آئی تو پتلے، کوئی سائز تمہارا ہے نہیں. تو یہ بچوں کا کپڑا کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے قدرتی انتظام کہ جیسے جیسے بچے بڑھیں گے ان کے کپڑے بھی خود بخود بڑھیں گے. کپڑا گندا نہ ہونا، کپڑا پھٹنا نہیں، پرانا نہیں، کپڑے کا سائز بچے کے سائز سے بڑھتے رہنا، یہ ایسے انعامات ہیں. اللہ نے کتنا چاہا اس قوم کو، لیکن اس قوم نے بدبختی کی حدیں توڑ دی. اس واقعے میں اشارہ اسی کی طرف. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، انہوں نے ہم پر کوئی نقصان نہیں کیا، کوئی ظلم نہیں کیا، اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس قریہ میں. قریہ کہتے ہیں گاؤں کو، لیکن قرآن کریم میں قریہ گاؤں کو بھی بولتے ہیں، شہر کو بھی بولتے ہیں. اور ایک جگہ میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. ملک مصر سے آنے والوں سے بھی اللہ نے کہا پوچھو واسأل القرية التي كنا فيها، تو وہاں قریہ کہا ملک مصر کو، ام القریٰ کہا مکہ مکرمہ کو. قریہ کہتے ہیں تو ام القریٰ جب خود مکہ مکرمہ ہے وہ شاہ تھا اس زمانے میں،
تو لفظ قرا قريہ اردو میں گاؤں کے معنی میں ہے، لیکن عربی میں گاؤں سے سب پتا ہوتا مراد بستی ہے۔ ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس گاؤں میں، یہ نوبت کیوں آئی تھی گاؤں میں جانے کی؟ انہوں نے کہا تھا کہ کھاتے کھاتے ایک ہی کھانا ہم تھک گئے، جب دیکھو من اور سلوا، جب دیکھو من اور سلوا، ہم کو مسور کی دال دو، ککڑی دو، گاجر دو، پیاز دو، یہ ہم کھانا چاہ رہے ہیں، سبزیاں ہونا۔ اللہ نے وہ دلائی کی، کہا اتنی بھی تم کو عقل نہیں آئی ہے کہ تم اعلیٰ چیز کو رد کر کے ادنا چیز کو مانگ رہے ہو؟ ہاں، ہم نے اس آیت پر دوسرا وہاں درس دیا تھا سلطان شاہی میں، ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے، بہت مزہ آیا اس آیت کی گفتگو میں کہ اللہ نے جس کو اعلیٰ کہا ہے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ دیتا ڈاکٹر۔ آج کا ڈاکٹر بھی بولتا اعلیٰ چھوڑ دو، ادنا کھاؤ۔ یہ کھانے میں خرابی نہیں ہے، خرابی ہمارے اندر آ گئی ہے کہ اعلیٰ کھا کر اعلیٰ درجے کی محنت کرنا تھا، وہ ہم نے ہو رہی۔ ادنا درجے کی کھا کر ادنا محنت کرنا ہے تو کھاؤ ادنا، لیکن جب محنت اعلیٰ درجے کی کرنا ہے تو کھانا کو اعلیٰ کھانا پڑے گا، مجاہدہ اسی سے ہوگا۔ یہ سبزی کھا کر مجاہدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر غور کرو۔ آج بیماریاں خرابیاں آ رہی ہیں وہ کھانے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کھانا کھانے کے بعد جو محنت درکار ہے اس سے ہمیں کاہلی آ گئی۔ گھر میں نماز پڑھ لیں گے نہیں جائیں گے، وہاں جا کے صرف فرض پڑھیں گے 3 منٹ پڑھیں گے، باقی پوری چھوڑ دیں گے۔ 17 رکعت جا کے 3 رکعت ہو گئی، فرض مسجد میں 4 گھر میں 3 بس 4 3 7 پڑھ لیتے ہے کتنی 17، ظہر میں 12 ہے 4 ہی پڑھتے، تو رکعتیں بھی ہم کھا گئے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے ان غذاؤں سے بیماریاں پیدا ہو رہی۔ کم سے کم وہ مجاہدہ جو اللہ کے سامنے رکوع سجدے کا وہ تو پورا کرو، کم سے کم درجے کا رکھا اللہ نے، اور پھر کہا مسجد آؤ جاؤ، اتنا چل گئے تو بہت اچھا۔ شہر والے اتنا بھی چلنا نہیں چاہتے، بیچارے گاؤں والے تو باتھ روم گھر میں ہوتا نہیں، گاؤں میں سے نکل کر جنگل جاتے، روز جاتے، صبح شام جاتے، ان کو نبی کا شکر۔ تو کھانے پر مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے مجاہدے پر۔ تو یہاں پر جو کھانے کی تعریف کیا ہے اللہ نے، ان لوگوں نے کہا تھا ہمیں ککڑی چاہیے، مسور کی دال چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، یہ نام بقرہ، اس کو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں چاہیے تو یہ شہر میں کہاں ملتا، جاؤ کھیتی کرو کھاؤ پیو، وہ ہے اللہ۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس قرية میں اس شہر میں، فکلوا پھر کھاؤ منہا اس میں سے، حیث شئتم جہاں تم چاہو، رغدا خوف روانی سے، وادخلوا الباب سجدا، لیکن داخل ہو دروازے سے جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہتے ہوئے حطۃ ہم توبہ کرتے ہیں، حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے، نغفر لکم خطایاکم تمہاری خطائیں ہم پوری کی پوری بخش دیں گے اور معاف کر دیں گے، وسنزيد المحسنين اور ہم زیادہ خود دیتے ہیں احسان کے درجے تک پہنچنے والوں کو۔ ان لوگوں نے یہاں بھی ڈنڈی مارا، داخل تو ہو رہے ہیں لیکن سجدہ کرنے کے بجائے پہلے دونوں پاؤں ڈال لیں دروازے میں، دونوں پاؤں ڈالنے کے بعد جھک کر کے تیرا نکل رہے ہیں۔ اور حطۃ جس کے معنی ہم توبہ کرتے ہیں، حطۃ کو بگاڑ کے ہنتۃ کہتے ہیں، جس کے معنی گیہوں، گیہوں کا حکم کیا تھا، ہم توبہ کرتے ہیں، بولو یہ کہتے ہیں گیہوں کا دانہ بھوسے میں ہے، حطۃ فی شعرۃ، حطۃ فی شعرۃ۔ اللہ فرماتے ہیں فبدل تبدیل کر دیا انہوں نے لفظ کو، اس لیے بہت بڑی بحث آتی ہے لفظ کو تبدیل کرنا کیسا ہے۔ ایک تو قرآن ہے یہاں گنجائش نہیں، دوسری حدیث ہے جس میں اگر کوئی دعائیں معصورہ ہے منقولہ ہے، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی التحیات، ان میں تبدیلی جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص عربی کا ماہر ہے اور حدیث نبوی کو بیان کرتا ہے تو مفہوم ادا ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ رعایت کر سکتا ہے تو الفاظ کی تبدیلی کو روایت بالمعنی کہا ہے محدثین نے، یہ جائز ہے لیکن شرط کے ساتھ ہے کہ مفہوم بدلنا، اس روایت کو حدیث نہیں کہیں گے بلکہ روایت بالمعنی کہیں گے، معنوی طور پر یہ بات ادا کی گئی۔ اس ہم اردو میں کہتے ہیں بھائی حدیث تو یاد نہیں ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں حدیث کا مفہوم یہ ہے تو وہ کیا ہے، روایت بالمعنی، کیونکہ وہ عربی سے قادر ہے عربی بول رہا ہے۔ یہاں پر اشارہ کر دیا کہ لوگوں نے لفظ کو بدل ڈالا، بدلنے پر بہت سی روایتیں بہت سی آیتیں ہیں لیکن ہمارا ختم ہو گیا ہے، ایک ہی آیت باقی بچی ہے، میں کیسے پورا کر دوں؟ فبدل تبدیل کر دیا کس نے، الذين ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا بات غیر الذي قیل لهم اس کے علاوہ سے جو ان سے کہا گیا تھا، یعنی کہا گیا تھا حطۃ کہنے لگے حطۃ، اس کے بنا پر اللہ نے کیا کیا، فانزلنا نازل کر دیا ہم نے علی الذين ظلموا ان پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء آسمان سے آفت، رجز کے معنی آتے ہیں سزا کے، آسمانی بلا کے، اللہ نے ان پر یہ رجز بھیج دیا، کیوں، بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کہ مسلسل وہ فسق کرتے رہے، فسق کے معنی نافرمانی کرنا، اسی واسطے فاسق اردو میں کہا گیا اس کو جو مسلسل بغاوت کرتا ہو، جو کلم کھلا خدا کا حکم توڑتا ہو اسے فاسق کہا گیا ہے، تو فسق و فجور کی بنا پر اللہ نے ان پر عذاب دیا۔ اللہ کی کیا کیا شکلیں تھیں، ابھی اگلا رکوع آ رہا ہے، اس میں ان واقعات کا ذکر ہے جنہوں نے کھانا مانگا تھا، یہ کھانے پر قناعت نہ کرنے کا ذکر کیا تھا، یہ بہت مزیدار بحث انشاءاللہ آئندہ آئے گی، آپ حضرات دعا کر لیجیے۔